ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب ابنتي فاطمة فهو في الجنة معي. صلوات پڑھ دے محمد. ظاہر سی بات ہے، یہ پہلا اتفاق ہے مجلس پڑھنے کا اس سرزمین بستی پر. لیکن ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھاؤں گا. یہ چہرہ ایک دوسرے کے لیے ناشنا ضرور ہے، لیکن ہماری روحیں آپس میں ناشنا نہیں. اس لیے کہ جس شہزادی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کی مودت نہ ہو تو ہم یہاں نظر نہیں آ سکتے. اور ابھی قبلہ مولانا حیدر مہدی صاحب تمہیدی گفتگو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور حقیقت ہے. لیکن میں ذرا سا تھوڑا سا احتیاط کی منزل سے اور آگے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے نام پر کوئی سیاست کر ہی نہیں سکتا ہے. اور میں بہت ایک تاریخ کا باب ہے اور حالات زمانہ اگر آپ کے سامنے ہے تو جسے کہا جائے کہ دو جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بالکل حقیقت ہے. آپ اٹھائیے دیکھیے، آپ کا مشاہدہ مجھ سے بہتر ہوگا یقیناً. لوگ یا لوگوں نے پیغمبر کے نام پہ سیاست کی ہے اور آگے پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کے نام پر سیاست کی گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور حد تو یہ ہے کہ جب ایام ازاں نمودار ہوتا ہے، فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، تو اب حد یہ ہے کہ لوگوں نے حسین ابن علی کے نام پر بھی سیاست کی ہے. جی منبروں پہ آ گئے، یہاں آ گئے تو ہماری طرح، اور جب یہاں سے گئے دور تو پھر اپنی طرح. معذرت کے ساتھ بالکل حقیقت ہے. اور ہمارے کچھ یوتھ بیچارے بھولے بھالے، اس لیے کہ تھوڑا سا مولانا جانتے ہیں کہ مزاج نرمی ہے، لیکن علیہ السلام حق جو ہے وہ ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور حق کی گفتگو منبر سے نہ کی جائے تو پھر کہاں سے کی جائے گی؟ آپ انصاف سے بتائیں. یہ بالکل فیکٹ ہے. شہرت کے پیچھے زمانہ بھاگ رہا ہے، کردار پہ کوئی غور و فکر نہیں ہے، سیرت پر کوئی غور و فکر نہیں ہے. اور چھوڑیے کردار سیرت، کم سے کم پہلے عقیدہ تو دیکھیے جسے ہم یہاں بٹھا رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے. اور میں نے کہا نا کہ سب کے نام پہ سیاست کی گئی ہے اور سیاست چل رہی ہے، لیکن ایک واحد ذات ہے، ذات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد کہ جس بیوی کے نام پر سیاست کوئی چل ہی نہیں سکتا ہے، جو آ گیا تو پورے طریقے سے یہی دا ہو کے رہ گیا، اور جو نہیں آیا
وہ کبھی ہو کر نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ان چیزوں کی اور ان باریکیوں پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے، یقین جانی، اس لیے کہ یہ درسگاہ ہے اور درس اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور اثر وہی درس چھوڑتا ہے جو با اثر آ کے درس دیتا ہے۔ بے اثر لوگوں کا درس کبھی اثر نہیں دیتا ہے۔ جی یقین جانیے، ایک درسگاہ ہے، یہ 1 گھنٹہ، حالانکہ یہ بہت پرانا جملہ ہے کسی خطیب کا، ایک ایک انسان کا 1 گھنٹہ نہ دیکھیے، سب کے زندگی سے آپ 1 گھنٹے کو نکالیے تو قیمتی وقت ایک خطیب آ کے یہاں لیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کچھ بچوں کو، کچھ ہم سن کم سن بھائیوں کو دے کر جائے، کم سے کم ایسی گفتگو کرے کہ 1-2 ہی لوگ صحیح مگر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہی روح مجلس ہے، یہی مقصد مجلس ہے، یہی مجلس کی کامیابی ہے۔ جو مجلس کانوں تک پہنچے اور دل تک نہ اتر جائے وہ مجلس نہیں ہے، اس لیے کہ مجلس اپنا 2 اثر دکھاتی ہے۔ ایک اثر یہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ نام ائمہ معصومین پر ہم کیا کرتے ہیں، آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، چونکہ خدا نے روز اول کہہ دیا جسموں کو تم ملاؤ، دلوں کو ہم ملا دیں گے۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہا ہے تم مل کے بیٹھنا سیکھ جاؤ، ہم تمہیں مل کے رہنا سکھا دیں گے۔ لیکن مجلس کا دوسرا اثر بھی ہوتا ہے کہ جب انسان فشدہ پہ آئے تو اس کی روح تازہ ہو جانی چاہیے، اس کا ایمان کم سے کم ایمان کا دائرہ بڑھنا چاہیے۔ جیسے آیا اور ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا، اس کا مطلب کیا کہ بیٹھا تو ہے، اس درسگاہ سے اس نے کوئی درس حاصل نہیں کیا ہے۔ جی میرے عزیزو، ایام فاطمیہ ہے اور ایک تاریخ ہے آج، اور یہ خوشا نصیبی ہم سب کی کہ خدا نے ہمیں 3 دن کا موقع دیا کہ ہم نام سیدہ پہ فرشیزہ بچھا سکیں۔ سب کے لیے خوش نصیبی ہے، اور اس میں کوئی 2 4 والی بات نہیں ہے۔ بی بی کے نام پر چاہے کوئی فرشیزہ بچھائے یا تبرک کا انتظام کرے، یہاں تک کہ کوئی ایک بینر، ایک پوسٹر بھی لگا دے، تو وہ جزا عند اللہ محفوظ ہے۔ جس نے بیوی کے لیے کچھ کیا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کیا ہے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم سب بیٹھے ہیں بیوی کا تذکرہ کرنے کے لیے، شہزادی عالمیان کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ میں نے ایک حدیث کو عنوان بنایا اور اسی حدیث سے اپنی بات کا آغاز بھی کر رہا ہوں۔ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہوا فی الجنت معی۔ اے سلمان، جو کوئی بھی، قید نہیں ہے، کسی مذہب کی قید نہیں ہے، لفظ مسلمان نہیں آیا ہے، لفظ مومن نہیں آیا اس حدیث میں، من احبا، ایک کامن گفتگو پیغمبر کر رہے ہیں، اور خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ عام انسان سے نہیں، جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور کلام کرنے والا کون ہے؟ جو سید الانبیاء ہے، اور جس کی محبت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ لہذا حسن سماعت دیکھیے، حسن خطاب دیکھیے، توجہ کیجیے گا، کلام کی باریکیوں اور خوبصورتی کو ملاحظہ فرمائیے۔ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ، اے سلمان، جو کوئی بھی فاطمہ زہرا سے محبت کرے، محبت کی بات ہو رہی ہے، جو کوئی بھی فاطمہ زہرا سے محبت کرے، فہوا فی الجنت معی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھیں عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اے سلمان، جو کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ صرف جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، پیغمبر کے ساتھ وہ فاطمہ زہرا کا محب ہوگا۔ یہ محب کا مقام ہے، شیعان فاطمہ کا مقام نہیں ہے۔ اس کا مقام تو اور بہت بلند ہے، جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ہے۔
میرے عزیزو، جناب فاطمہ زہرا ایک تاریخ کی ایک ایسی خاتون، نہ جسے کل پہچانا گیا نہ آج پہچانا گیا، ناشنا بیوی ہے جی. اور اگر بات کو سمیٹ کر کہا جائے تو مقام سیدہ، عرفان سیدہ، منزلت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درک کرنے کے لیے جملے پہ توجہ چاہتا ہوں. مقام سیدہ، عرفان سیدہ، منزلت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درک کرنے کے لیے خود انسان کا معصوم ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے عصمت کبریٰ کی منزل تک پہنچنا پڑے گا. یاد رکھیے، اور یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جہاں چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. اللہ اکبر. کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں ہوا جب تک اس نے جناب سیدہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا. آپ سوچیں، یعنی یہ نبوت جو عطا کی جا رہی ہے وہ عرفان کی بنا پہ نہیں، اقرار کی بنا پر. فضیلت کا اقرار کیا گیا تو خدا نے نبی بنا دیا. عرفان سیدہ پیغمبر کے علاوہ کسی نبی کے پاس نہیں ہے. ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر آپ اٹھائیے روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو اسی لیے تمام ائمہ معصومین کی معرفت خدا نے واجب کی ہے، مگر سیدہ کی معرفت واجب نہیں ہے. اٹھائیے روایات معصومین کو اٹھا کر دیکھیے، خدا نے یا پیغمبر نے یا دیگر ائمہ معصومین نے محبت سیدہ طلب کیا ہے، بیوی سے محبت کا تقاضا کیا ہے. بیوی کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی، اس لیے کہ جسے بیوی کی معرفت حاصل ہو جائے خدا پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اسے منصب امامت پر فائز کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یقین جانیے، شاید ذرا سی گفتگو دقیق ہو لیکن آپ کی اگر توجہ مل جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے جی. اگر جناب فاطمہ زہرا کی معرفت کسی انسان کے پاس ہو جائے تو خدا پہ ضروری ہے کہ اسے مقام امامت پر فائز کرے. اٹھائیے بہت سی ایسی روایات ہے، محبت کا وہ ہے کیا نام تقاضا کیا گیا ہے. جیسے ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی، یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مقام پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو سوچئے کسی کے پاس اگر جناب فاطمہ زہرا کا عرفان حاصل ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے میں نے بھی ابتدا میں جملہ کہا، خود معصوم ہونا بھی انسان کا کافی نہیں ہے، عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہونا ضروری ہے. تب جا کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہوگی. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اقرار کا نتیجہ یہ ہے، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. نبیوں نے اقرار فضیلت کیا، اقرار محبت کیا تو خدا نے نبوت عطا کر دی. عرفان کی منزل بہت دور ہے. یہ دیگر احادیثوں میں بیان کیا جا رہا ہے کیا، ہیا صدیقہ کبریٰ. یہ بھی معصوم ہی کا کلام ہے. یہ صدیقہ کبریٰ ہیں جن کی معرفت پر انبیاء کے زمانے گردش کر رہے ہیں. کتنی اہم گفتگو ہے، ایک تاریخ کا مکمل ایک قصیدہ ہے. یقین جانیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہ معصوم اور ایک خاتون کے لیے. اور یہ جملہ اللہ اکبر کہ ان کی معرفت پر تمام انبیاء کے زمانے گردش کر رہے تھے جی. اسی لیے بہت سے القاب ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، مگر ایک لقب کیا ہے، نقطۃ دائرۃ العصمت. کہا جاتا ہے کہ نہیں، مرکز دائرہ عصمت ہے جناب فاطمہ زہرا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی عصمت کے دائرے کا سینٹر کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا ہے. مرکز کون ہے؟ بیوی ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کو مکمل کر رہا ہوں. آپ دیکھیے سرکل کیسے بنتا ہے، انصاف سے بتائیے. دائرہ کیسے بنتا ہے؟ ایک پرکار ہوتا ہے،
اس میں ایک طرف پینسل کی نوک لگی رہتی ہے اور ایک طرف اس کو درمیان میں رکھا جاتا ہے اس نوک کو، اور اس جس پر پینسل لگی ہوتی ہے یا قلم رکھا ہوتا لگا رہتا ہے اس کو انسان کھینچتا ہے تو ایک دائرہ بنتا ہے کہ نہیں، ایک سرکل بنتا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کیا ہے؟ دائرہ عصمت کا مرکز ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اچھا، اس کے کچھ قانون بھی ہیں، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جناب فاطمہ زہرا جو ہیں وہ عصمت کے دائرے کا مرکز ہیں، نقطہ ہیں۔ لیکن چلیے دائرہ بن گیا، کسی نے سرکل بنا دیا، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، لیکن اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ سرکل جو ہے یہ دائرہ صحیح بنا ہے یا غلط بنا ہے؟ تو اس کا ایک پیمانہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اور پیمانہ کیا بتایا گیا ہے کہ چاروں طرف کے فاصلے کو انسان دیکھ لے، سینٹر کا جو سرکل بن رہا ہے اس کے فاصلے کو دیکھ لے، اگر تمام فاصلے برابر کے ہیں تو یہ دائرہ بھی صحیح ہے، مرکز بھی صحیح ہے۔ خدا نے اسی طریقے سے جب عصمت کا دائرہ بنایا تو اس نے بھی اسی چیز کا خیال رکھا، اور کیا کیا؟ اللہ نے یہی کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، عصمت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں، دائرہ پیغمبر ہیں، علی ہے اور ان کے صاحبزادے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اس کیا نام ہے سرکل کا دوسرا قانون یہ ہے کہ چاہے انسان دائرہ چھوٹا بنائے یا بڑا بنائے، ہمیشہ مرکز ایک ہی ہوتا ہے، کبھی دو مرکز نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ کی چیز اور بتا رہا ہوں کہ وہ جو دائرہ بنتا ہے، دائرہ بننے کے بعد سرکل تو نظر آتا ہے مگر کبھی وہ مرکز نظر نہیں آتا ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ چاہتا ہوں، جتنے دائرے بنائیں آپ، دائرہ کھینچے، سرکل کھینچے، لیکن جو کچھ سرکل کھینچا گیا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا کو وہ دائرہ نظر آتا ہے مگر کبھی وہ سینٹر، کبھی وہ نقطہ، کبھی وہ مرکز نظر نہیں آتا ہے۔ خدا نے جناب فاطمہ زہرا کی ذات کو بھی ایسے ہی بنایا ہے، تم موبائلہ اٹھاؤ تب بھی یہی مرکز نظر آئیں گی۔ دنیا دیکھ نہیں سکتی ہے، پیغمبر تو نظر آئیں گے، دنیا کو علی تو نظر آئیں گے، حسن حسین تو نظر آئیں گے، مگر دنیا کو فاطمہ زہرا نظر نہیں آ سکتی۔ حجاب کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ چاہے حدیث قصہ کا عالم اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا پنجتن پاک علیہ السلام کے دائرے کو اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ چہاردہ معصومین کا دائرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمیشہ سینٹر ایک ہی نظر آتا ہے، اور اس عصمت کے سینٹر کو، اس کے مرکز کو جناب فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سیدہ نہ ہوں تو یقین جانیے کائنات میں کچھ نہیں ہے، پیغمبر کا وجود بھی انہی کے صدقے میں ہے۔ جی حدیث قدسی پڑھیے، یہ حدیث قدسی سے پہلے ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں، امام 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ نحن حجج اللہ علی الخلائق، ہم حجت خدا ہیں تمام مخلوقات پر۔ کائنات میں کون حجت ہے؟ امام ہیں، ائمہ معصومین ہیں۔ لیکن حدیث اور آگے بڑھ رہی ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم ائمہ معصومین پر حجت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو کائنات پر حجت بنے، اچھا حجت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حجت کا معنی وہ حجت نہیں جو ہم اور آپ آپس میں اس زمانے میں کرتے، نہیں، یہاں حجت سے مراد یعنی جس کے ذریعے سے خدا میدان محشر میں دلیل قائم کرے گا، جس کے ذریعے سے خدا دلیلوں کو لے کر آئے گا، اسے حجت کہتے ہیں۔ تو جو کائنات پر حجت بنے اسے امام کہتے ہیں، جو امام پر حجت بنے اسے زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ سوچئے یہ خود ایک قصیدہ ہے، یقین جانیے، کسی میں ہمت ہے جو اس امام کی اس گفتگو کو درک کر لے کہ جو ائمہ معصومین پر حجت بنے، اللہ اکبر۔ یا پھر حدیث قدسی کیا کہا جا رہا ہے؟ یا احمد
لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اے احمد، اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہیں کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر زہرا نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. کیا ہے یہ فضیلت نہیں بتائی جا رہی ہے، یہ ان کی حقیقتوں کو نہیں بتایا جا رہا، اس لیے کہ نہ ان کی حقیقت تک کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے، نہ ان کی فضیلت تک کسی کی رسائی ممکن ہے. اور اگر فضیلت بتائی جا رہی ہے تو فضیلت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ شاید فضیلت کا گوشہ پہلے جملے میں تو سمجھ میں آ جائے، مگر آخر کے دو جملے میں بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. جی یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، یقیناً یہ کائنات صدقہ ہے پیغمبر کا. جی اگر اللہ اپنے حبیب کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو نہ سجاتا. حبیب کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے. یعنی افضل کون ہے؟ پیغمبر ہیں. یہ کائنات کیا ہے؟ مفضول ہے. اگر فضیلت معیار ہے تو پھر فضیلت کو آخر تک دیکھنا پڑے گا. اب آئیے اور اگلا جملہ دیکھیے، وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہیں کرتا. کسی میں جرت ہے جو کہہ سکے کہ نعوذ باللہ علی پیغمبر سے افضل ہے؟ نہ یہ ہمارا عقیدہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ ہم اللہ کے بعد لاکھ دنیا یہ تہمت لگاتی رہے، مگر ہم علل اعلان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہم سب کا کہ ہم خدا کے بعد کسی کو سب سے افضل مانتے ہیں تو ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر کی ذات کو، پیغمبر کے بعد ہی ہم علی کو مانتے، حالانکہ ہیں دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. یاد رکھیے گا، مگر چونکہ خود مولا کائنات نے کہا کہ میں تو پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں، لہذا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. اللہ کے بعد سب سے افضل ذات، افضل ترین ذات کسی کی ہے تو پیغمبر کی ہے. لیکن دنیا یہ نہ بھولے، ہم دونوں پہلو کو برابر سے لے کے چلتے ہیں. ہمارا عقیدہ اگر یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ علی پیغمبر سے افضل ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ علی ہم جیسے ہیں. لہٰذا جب ہم یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے علی کو اپنی طرح سمجھ لیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. علی اب یہاں یہ مسئلہ فضیلت کا نہیں آ سکتا، یا اس کے بعد والا مسئلہ اٹھا کر دیکھیے، وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر زہرا نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہیں کرتا. تو کیا بی بی افضل ہے پیغمبر سے؟ کیا بی بی افضل ہے علی سے؟ افضلیت کی بات ہی نہیں ہے. یہاں مقام فضیلت کو نہیں بتایا جا رہا ہے، یہاں مقام حقیقت کو نہیں بتایا جا رہا. میں نے ابھی کہا کسی میں جرت نہیں ہے، کسی میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ کوئی ان کی حقیقتوں کو درک کر سکے. ان کی حقیقت سوائے خدا کی اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے. یہ سوائے خدا کی کوئی نہیں جانتا ہے. پھر یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. تو پھر کہنے دیجئے اگر مولانا علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور دیگر حدیثوں کی شرح کو دیکھا جائے تو ہمارے بزرگ علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، بتائی ہے کہ یہ حدیث قدسی جو ہے یہ فضیلت اور حقیقت کو نہیں بیان کر رہی ہے، بلکہ یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ ضرورت کو بیان کر رہی ہے. یاد رکھیے گا، جملے کی قدر کیجئے گا. یہ حدیث قدسی ضرورت کو بیان کر رہی ہے. اب ضرورت کو سامنے رکھیے، ترجمہ کرتے چلے جائیے، بڑا آسان رہے گا. یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کائنات کی ضرورت ہے احمد مرسل پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم کی ضرورت کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں اور ان دونوں کی ضرورت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ضرورت ہے، اگر یہ نہ ہو، اس لیے کہ
وہ قربانیاں رائے گاہ چلی جاتی جو پیغمبر نے 23 سال اس طریقے سے تحمل کیا ہے، تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو، نہ جانے کتنے مسائل کو تحمل کیا، برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد جب وہ مقام، وہ عہدہ، وہ منصب جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ کے بعد پھر پیغمبر تک پہنچا، اور پیغمبر نے اس کو منتقل کیا اپنے جیسے ہاتھ کی طرف، اور پھر کیا ہوا آپ اٹھائیے، تاریخ کا حساس ترین پہلو ہے جی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا، ایسا حساس ترین زمانہ کسی امام، کسی نبی کا نہیں گزرا ہے جیسا زمانہ کس کا گزرا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا گزرا ہے۔ اور اس حساس ترین زمانے میں بھی ایک 18 سال کی خاتون ہے جو اپنی ذمہ داری سے پیچھے بھی ہٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھائیے روایات پڑھیے، پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بچے کو جناب فاطمہ زہرا نے کھو دیا ہے، اور ساری مصیبتوں کے بعد اب تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، ایک ولایت کی حمایت کیسے کی جاتی ہے، امامت کی حمایت کیسے کی جاتی ہے، یہ کوئی جناب سیدہ سے سیکھے کہ علی جب رات میں گھر آتے تھے تو جناب سیدہ کا ایک معمول بن چکا تھا، دستور تھا، اس لیے کہ اپنے مصائب بیوی کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے۔ صدمہ سب سے بڑا یہ تھا کہ علی کو وہ حق نہ مل سکا جو حق خدا نے پیغمبر کے ذریعے سے علی کو دیا تھا، اس کا صدمہ بہت تھا۔ اسی لیے جب مولا کائنات رات میں گھر آتے تھے شب میں، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا علی کو لے کر ڈور ٹو ڈور لوگوں کے دروازے پہ جاتی تھی اور دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ جب لوگ نکلتے تھے تو بی بی کا یہی جملہ تھا، کیا تم غدیر کو بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے کہ میرے بابا نے میرے شوہر ہی کے لیے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ اور اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلانے کے لیے آئی ہوں کہ میرے شوہر کا حق میرے شوہر تک واپس کیا جائے۔ یہ صدمہ تھا۔ اللہ اکبر جی، اب چونکہ ذات ایسی ہے کہ شاید گفتگو کرتے کرتے کچھ حساس ترین پہلو بھی آئے گا سامنے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، محمد مل کے صلوات پڑھے محمد والے۔ بہرحال صلوات کے حوالے سے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ایک روایت میں آپ کو سنا ہی دوں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ ظاہراً چھٹے امام سے یہ روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، چونکہ ہمارے ہاں صلوات پڑھنے کا دستور بہت کم ہو گیا ہے، کچھ لوگ تو منہ میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ اپنے زبان کو اور اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، جبکہ ایک اتنی آسان سی عبادت ہے کہ لبوں کو جنبش دیجئے اور نامہ اعمال پہ ثواب انسان درج کروا دے۔ اللہم صلی اللہ محمد اب حدیث سنی یا حدیث سنی لیں آپ۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایک مرتبہ ہم آل محمد پہ صلوات پڑھے، پہلے حدیث سن لیجئے، کوئی ایک مرتبہ ہم آل محمد پر صلوات پڑھے اور پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش ہو جائے۔ اتنی تو عمر بھی نہیں ہماری، حدیث ہے معصومین کی، عظمت صلوات کی محسوس کیجئے، فضیلت کہ کوئی ایک مرتبہ ہم آل محمد پہ صلوات پڑھے، درود پڑھے اور پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش ہو جائے، اور پھر 400 سال کے بعد جب وہ دوسری مرتبہ صلوات پڑھتا ہے یا پڑھے تو فرشتوں کی آواز آتی ہے، ذرا ٹھہرو، ابھی تو ہم پہلا ثواب نہ لکھ سکے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے عزیزو، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ یہ سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر مقصد آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ایک دوسرے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔
اور ضرورت کس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا ہے، صرف ایک اشارہ کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ ہمارے یوتھ، ہمارے جوان اس چیز کو، ہمارے بچے، ہمارے کم سن بچے اس بات کو محسوس کر سکیں، ہم سن کم سن بھائی ہمارے۔ ضرورت دیکھیے کیوں اللہ نے، میں نے ابتدا میں کہا کہ معرفت کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا جس کو جناب سیدہ کی معرفت ہو جائے، خدا پہ ضروری ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچائے، اس مقام تک۔ اور اسی لیے خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو نہ امام بنایا نہ نبی بنایا، مگر عصمت کبریٰ کی منزل پہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ کام جو خدا کو اس خاتون سے لینا تھا، اپنے کنیز خاص سے لینا تھا، وہ کام نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ علی کر سکتے تھے، نہ وہ کام پیغمبر کر سکتے تھے نہ علی کر سکتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو بالکل سامنے کی چیز ہے، آپ میدان تو بالکل سامنے کی بات ہے، انصاف سے بتائیے کوئی اپنی پیروی، اپنی اطاعت کبھی کرتا ہے؟ پیروی اطاعت دوسروں کی جاتی ہے، انسان خود اپنی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ لہذا خود یہ کام علی ابن ابی طالب بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس دو ذات کے درمیان ایک فاصلہ آیا کہ نہیں؟ اب کوئی ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا کہ علی کی اطاعت اس طریقے سے کرے کہ دنیا کو پیغمبر یاد آ جائے۔ لہذا خدا نے کہا کہ دیکھو ہم نے سیدہ کو نہ نبی بنایا نہ امام بنایا، مگر چونکہ ایک فاصلہ رکھا، اس فاصلہ کو، اس گیپ کو فل کریں گی زہرا، اسی لیے زہرا کو عصمت کبریٰ کی منزل پہ رکھا۔ اعلان ولایت ان کا بابا کرے گا، اطاعت امامت دنیا کو کر کے زہرا دکھائیں گی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ لہذا وہ یہ ضرورت ہے جناب فاطمہ زہرا، وہ کام جو نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ علی کر سکتے تھے، جی وہ کام جناب سیدہ نے کیا، اسی لیے محور بھی ذات فاطمہ الزہرا کو بنایا گیا ہے۔ چاہے حدیث قصہ اٹھا کر دیکھیے، مباہلہ دیکھیے، یا ائمہ معصومین کی ذات کو اٹھا کر دیکھیے، جی آپ انصاف سے بتائیے۔ ایسے تو بہت سے وجوہات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک وجہ میں بھی بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے سہیل صاحب کو خوش کرنا ہو، دیکھیے جس طریقے سے اسما کے کچھ لیول ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اذکار کے بھی کچھ لیول ہوتے ہیں۔ اسما بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں، یہ بھی ظاہراً معصومین امام پنجم سے یہ روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں اسما بھی 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس کا نام نامی بھی وہ نام ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے احسن اسما، ایک ہوتا ہے اجمل اسما، اور ایک ہوتا ہے افضل اسما۔ جی کسی نے پھر امام سے پوچھا مولا اب اس کی وضاحت بھی کیجئے۔ تو امام نے کہا احسن اسما جس میں ابدیت آ جائے نام میں، مثلا عبداللہ، عبد الغفار، عبد الجبار، یہ احسن اسما ہے، یعنی ناموں میں اچھے نام ہیں۔ جی پھر اس نے پوچھا مولا اجمل اسما کیا ہے؟ تو امام نے پلٹ کے کہا انبیاء کے نام اجمل اسما ہے، جی جیسے یوسف، زکریا یا دیگر یونس، دیگر ائمہ وہ انبیاء کے نام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس نے پھر کہا مولا اب افضل اسما بتا دیجئے۔ کہا افضل اسما ہم ہیں، افضل اسما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اجمل اسما نہیں ہے، احسن اسما نہیں، افضل اسما ہے۔ ناموں میں سب سے افضل کسی کا نام ہے، اس لیے کہ جب کردار سب سے افضل ہے، جب ذات سب سے افضل ہے، تو نام بھی تو سب سے افضل ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اذکار کے بھی کچھ لیول ہوتے ہیں۔ اب چونکہ مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اگر مجھے سہیل صاحب کو خوش کرنا ہو تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کے سامنے ان کی تعریف کروں گا، تو خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اچھا اتنا بڑا مجمع ہے، میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ خود اپنا جائزہ لیجیے۔ آج کے زمانے میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کوئی اپنی تعریف سے پیچھے بھاگتا ہے، اور شاید اگر یہ کہنا بھی بہتر ہو کہ مجلس میں اگر کوئی کسی کی تعریف کرنا شروع کر دے، گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ بھی گزر جائے تو پبلک تو چلی جائے گی، مگر وہ بیٹھا رہے گا جس کی تعریف ہو رہی ہے۔
کسی کو اپنی تعریف بری نہیں لگتی ہے. توجہ کیجئے گا جس بات تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو میں ان کی تعریف کروں, یہ خوش ہو جائیں گے. اور اگر ان کے والد کو مجھے خوش کرنا ہو تو میں کیا کروں گا؟ پھر ان کے والد سے میں ان کی تعریف کروں گا. بھائی جب باپ سے بیٹے کی تعریف ہوتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم نے جب ان کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے سامنے ان کی تعریف کر دی. ان کے والد کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی تعریف ہم نے ان کے والد سے کی ہے. اب ایک تیسرا لیول یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو خوش کروں تو کسی ایسی ذات کو محور بنانا پڑے گا کہ شوہر بھی خوش ہو جائے, بچے بھی خوش ہو جائیں. خدا نے بھی یہی ذریعہ استعمال کیا. ہم فاطمہ مرکز بنایا زہرا کو, وہ بالوہا وہ بنوہا, یہ زہرا کے بابا ہیں, یہ شوہر ہیں, یہ بچے ہیں. ماں کی تعریف کر دی جائے, شوہر بھی خوش, باپ بھی خوش اور بچے بھی خوش ہو جائیں. ایک پہلو یہ بھی, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. جلدی جلدی کچھ باتیں بیان کرنا اور پھر اس کے بعد سے مجلس کو تمام کرنا ہے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ محور جناب فاطمہ زہرا ہے, مرکز جناب فاطمہ زہرا ہے, اور ہم کسی کو صرف اس مرکز کی طرف پلٹا دے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. آج بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بس در سیدہ تک پہنچا دیں, باقی ان کا کام ہے ہدایت دینا, ہمارا کام نہیں ہے. ہم پہلے بتائیں تو کہ سیدہ ہیں کیا, ان کی فضیلت تو بتائیں. فضیلت بتا دیں گے, لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا دیں گے, در تک پہنچا دیا. اب بیوی کی ذمہ داری ہے, بیوی کا کام ہے ہدایت دینا, یہ مثال کے طور پر نہیں دینا. اور یاد رکھیے گا, میں نے کہا نا حساس ترین رخ جناب سیدہ کا زمانہ ہے. اور یہ جملہ بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہدایت کا مرکز ہے تو وہ بھی فاطمۃ الزہرا ہے. جی, ہدایت کہیں سے ملے گی تو جناب زہرا سے ملے گی, کسی کو بھی ہدایت ملے گی. اور ایک چونکہ بہرحال گفتگو اور تقریر ایسے موڑ پہ آ گئی ہے کہ بغیر مثال دیے بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے. ہدایت کسی کو ملے گی تو سیدہ سے ملے گی, اور اگر سیدہ کے نام سے یا سیدہ کی ذات سے کسی کو ہدایت مل گئی تو واقعاً وہ مکمل طریقے سے ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اور آپ کو یقین نہ آئے تو اٹھائیے, بہت مشہور ہے وہ قصہ, وہ واقعہ جناب حر کا. ایک اشارہ کر کے بات بڑھا رہا ہوں, کوئی نئی بات ہو دعاؤں سے نوازیے گا. کیا کیا جناب حر نے؟ آپ کیا اسے چھوٹا موٹا کام سمجھتے ہیں؟ عباس کی موجودگی میں کوئی حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھے, یہ کوئی چھوٹی گستاخی ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑی گستاخی تھی. حر نے وہ کام کر دیا, حد اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ حسین ابن علی سمجھ گئے اب میرے نام سے بھی حر کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. یاد رکھیے, توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستے اگر پلٹ کے امام حسین نے جواب دیا, اگر وہ حر وہی پلٹ کے جواب دے دیتا تو آپ سوچیے کیا ہوتا. لیکن چونکہ امام ہے, امام جس طریقے سے ظاہروں کو جانتا ہے باطنوں کو بھی جانتا ہے, اور وہ امام ہی کیا جو دوسروں کے باطن کا علم نہ رکھے. انصاف سے بتائیے وہ امام کیا؟ امام سمجھ گئے کہ خود اپنی حد سے بہت آگے بڑھ چکا ہے. لہذا امام حسین, امام وقت کی لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور وہ بھی ایسے بھائی کی موجودگی میں جس کو ذات جناب عباس علمدار کہا جاتا ہے. مگر کیا کیا امام حسین نے؟ چونکہ امام ہے, دیکھیے امام دنیا میں آتا ہی ہے دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے, اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات تک ہدایت ہی دیتا رہے, دوست ہو یا دشمن ہو فرق نہیں پڑتا. ورنہ کیا ضرورت تھی, بھرا گھر اجڑ چکا ہے مگر حسین ابن علی آ کے پھر بھی خطبہ دے رہے ہیں عصر عاشور, اب بھی موقع اگر آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اس لیے کہ امام ہے, کوئی عام انسان نہیں ہے. امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہدایت بانٹے, ہدایت دے. اگر جس کے اندر ظرفیت, صلاحیت, اہلیت پائی جائے گی وہ حسین یا امام زمانہ سے, امام وقت کے امام سے جو ہے وہ ہدایت کو حاصل کر لے گا, اور اگر ظرفیت دی تو وہ ہدایت نہیں دے سکتا ہے.
اب امام حسین نے کیا کام کیا؟ امام سمجھ گئے کہ حر بہت آگے جا چکا ہے، میرے نام سے بھی حر کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے، اور میں یہ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، امام کبھی کسی کی توہین نہیں کرتا ہے، اصلاً توہین کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا ہے، جبکہ مشہور ہے کہ عرب میں کسی کی ماں کا نام لینا میدان میں یا گھر سے باہر یہ توہین مانا جاتا تھا، لیکن حسین نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ حر امام حسین جانتے ہیں کہ اب حر کو اگر کسی نام سے ہدایت ملے گی تو صرف ایک نام ہے بس۔ باطن جان رہے ہیں نا، باطن سمجھ رہے ہیں اندر کیا ہے۔ لہذا امام حسین نے کیا کہا؟ سکلت کا امو کا یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی، تو چاہتا کیا ہے؟ کیا کہا؟ جس کی توقع تھی وہی ہوا کہ نہیں؟ پلٹ کے فوراً سر جھکا کے حر نے کیا کہا؟ فرزند رسول، اگر آپ کی ماں جناب فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں پلٹ کے یہی جواب دیتا، لیکن چونکہ آپ کی ماں کا معیار اور کردار بہت بلند ہے، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہوں۔ بس امام حسین لائے کہ نہیں، اس مقام تک حر کو لے آئے، اس چیز کو بس اجاگر کرنا تھا، روشن کرنا تھا، اور امام حسین نے بتا دیا، صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر کسی کے دل میں احترام سیدہ ہے اور وہ احترام سیدہ کے لیے اپنے خواہشات کو کچل دے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا مقدر جنت نہ بنے۔ اور جنت تو چھوڑیے، خدا نے دنیا کو صبح قیامت تک کے لیے درس دے دیا کہ جنت تو بعد میں مقدر بنے گا، پہلے رومال سیدہ ہم مقدر بنا دیں گے۔ ہدایت کہیں سے ملے گی تو صرف جناب فاطمہ زہرا کے نام سے۔ جی ہر سال ایام عزائے فاطمیہ آتا ہے۔ اب ذرا سا کچھ کام کی بات ہو جائے، جی توجہ کیجئے گا، اب خاموش بھی رہیں گے تو میرے ذات پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، چونکہ اہم چیز یہ ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہر سال نہ جانے ماشاءاللہ یہاں بھی تقریباً ظاہراً جو میں نے معلوم کیا وہاں سے 15 سال سے ماشاءاللہ، اور بھی دیگر جگہ پہ نہ جانے کتنے سال سے ایام فاطمیہ من رہا ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہم نے ایک کردار فاطمی کو اپنے اندر آج تک اتارا یا نہیں اتارا؟ ایام فاطمیہ تو جب کامیاب ہے کہ جب ہر سال ہم اس فرش ازا سے جب اٹھے تو بی بی کی ایک صفت کو اپنے اندر اتاریں، چاہے 50% ہو، 60% ہو یا 10% ہو، جو صفت نہیں تھی وہ بی بی کی ہمارے اندر آنی چاہیے، تب جا کے یہ ایام ازا کامیاب ہے۔ یہ صرف سیاہ لباس پہن لیں، غم ہم منائے نہ منائے یہ ہمارے غموں کے محتاج نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ان کا غم کائنات بناتا ہے۔ جی تھوڑا سا سخت گفتگو ہے معذرت کے ساتھ، اور نہ انہوں نے ہم سے یہ چاہا کہ تم بیٹھ کے ہم پہ آنسو بہاؤ، یہ فریضہ نہیں ہے تمہارا، یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس کے صدقے میں ہم باقی ہیں اس کے غم میں مغموم ہو جائیں، اس کی خوشی میں اپنے آپ کو خوش کر دیں۔ لیکن ذمہ داری کیا؟ ذمہ داری اس سیرت کو اپنانا ہے، اس کردار کو اپنے اندر اتارنا ہے جو کردار اہل بیت ہے۔ شہزادی اس کردار کو دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں زمانے کے امام کی پہچان بھی ہم سے اور آپ سے ہوگی۔ دنیا کو کیا پتا کہ ہمارا زمانے کا امام کہاں ہے، بعض تو یہ سمجھتے شاید ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کم سے کم یہ وہ زمانہ جس کے لیے پیغمبر پہلے کہہ کے چلے گئے، ایک ایسا موقع آئے گا جب ہم تمہارے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ تو یہ وہی زمانہ، ہم اپنے کردار کو سنواریں۔ اب ایک حدیث بیان کروں تاکہ اس پر بھی انسان کم سے کم اس سال کوشش کرے کہ کچھ نہیں تو بی بی کی اس سیرت کو اپنے اندر اتار سکیں، تاکہ امام حسین کے دعاؤں کا حقدار بن جائیں ہم خدا کی قسم۔ یقیناً اگر ہم گریا کر رہے ہیں، فرشدہ بچھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، یقین جانیے، لیکن صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، یہ اس سے اور منزل آگے ہمیں بڑھانا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں مومن، چونکہ ہم سب تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو مومن ہی کہتے ہیں، ہو یا نہ ہو مگر ہر انسان اپنے آپ کو مومن ہی کہتا ہے، مومن ہونا بڑا سخت ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ لیسا من المؤمنین، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو سکے۔ جی جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو سکے،
نگاہ فاطمۃ الزہرا میں وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارے شر سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتے، چاہے کہ پڑوسی تو بہت دور کی چیز ہے۔ جبکہ روایات اٹھا کر دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں ایک دو گھر ہمارا پڑوسی، جی نہیں، روایات اٹھائیے 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، یہ مومن ہیں، یہ پڑوسی ہمارے۔ اور چھوڑیے 40 گھر، اگر 2 4 10 گھر ہی ہمارے شر سے محفوظ ہو جائے تو یقین جانیے ہم نگاہ سیدہ میں کسی حد تک تو مومن کہلا سکتے ہیں۔ یہ فقط منبر پہ آ کے مجلس پڑھ کے عزمی عباس چلے گئے اور اس کے بعد سے کردار کچھ اور ہے۔ ہم آ کے بیٹھ کے مجلس سن کے چلے گئے، کردار کچھ اور ہے۔ نہیں، 2 رخ نہیں، 2 چہرہ نہیں، ہمیں اپنا ایک چہرہ رکھنا ہے۔ اس لیے خدا نے سب کو ایک ہی چہرہ دیا ہے، جو باطن ہو وہی ظاہر ہو، جو ظاہر ہو وہی باطن ہو۔ اگر زبان پہ سیدہ سے محبت ہے تو پھر کردار بھی ویسا نظر آئے دنیا کو کہ سیدہ والا کردار ہو، ورنہ کردار کسی اور کا اور محبت کا دم بیوی سے بھر رہے ہیں تو یہ منافقت ہے، معاف کیجئے گا، یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے جی۔ اس لیے کہ یہ اپنے چاہنے والے کو اس کمال تک دیکھنا چاہتی ہیں جہاں خدا چاہتا ہے جی، جہاں خدا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں، ہم احادیث پڑھیں۔ آج کل تو ایک نیا فیشن ہے، موبائل کا زمانہ ہے، حدیثیں آ گئی اس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، نہ جانے کہاں سے چلی، کہاں ڈلی، کہاں بنی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ ایک حدیث آگے ہمیں نہیں، انسان پہلے کم سے کم کچھ نہیں تو 4 کتابیں معصومین کی پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، کچھ نہیں تو خطبہ جناب فاطمہ زہرا تو کم سے کم پڑھے۔ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، اتنے سال سے ایام فاطمیہ منا رہا، کبھی اس نے خطبہ فدق کو پڑھا کہ نہیں قاعدے سے، ترجمے کے ساتھ، تاکہ معلوم تو ہو کہ جس خطبے کا ہم تذکرہ غیروں سے کرتے ہیں، ہماری شہزادی نے اس خطبے میں کیا کیا بیان کیا۔ مطالب تو کم سے کم بیان ہونے چاہیے، کچھ کم معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی نے کیا کیا تذکرہ کیا ہے، توحید کی بات کی ہے، معاد شناسی کی بات کی ہے، امام شناسی کی بات کی، کچھ تو معلوم کم سے کم ہو۔ اور آپ جانتے ہیں یہ خطبہ وہ ہے جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات مل کے پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ جب کسی نے آ کے امام سے پوچھا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ مولا یہ بتائیے، اور یہی سوال زید شہید سے بھی کیا گیا، یہی سوال، اور آنے کے بعد سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ آپ بنی ہاشم کے بچے اتنے فصیح البیان کیسے ہوتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کا نصاب کیا ہے کہ آپ بنی ہاشم کے بچے اتنے فصیح البیان ہوتے ہیں۔ تو امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ہم بنی ہاشم کے بچوں کا 2 نصاب ہے، 2 سلیبس ہے۔ ایک سلیبس دادا ابو طالب کے دیوان، شعر کا دیوان، اور دوسرا نصاب، دوسرا سلیبس جو ہے وہ ہماری دادی جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق۔ ہم یہ اپنے بچوں کو نصاب، یہ ہمارے بچوں کا نصاب ہے، یہ سلیبس ہے۔ جب ہمارے بچے یہ پڑھتے ہیں تو بیان میں فصاحت آتی ہے، بلاغت آتی ہے۔ ہم پڑھے، ہم نے کبھی پڑھا، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو پڑھایا؟ انصاف سے بتائیے۔ امام تو کہہ کے چلا گیا، دنیا سے پردہ پوش ہو گیا، لیکن ہم سب کے لیے اس نے سوچنے کا مقام دیا کہ نہیں؟ ہم سب کے لیے ایک المیہ، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں، کہ آخر بنی ہاشم کے بچوں کا یہ 2 ہی نصاب کیوں ہے، ایک ابو طالب کا دیوان اور ایک جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ۔ اگر آپ غور کریں تو توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو ایک نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ 2 نصاب اس لیے ہے کہ ایک کا تعلق رسالت کی مکی زندگی سے ہے اور ایک کا تعلق رسالت کی مدنی زندگی سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا سا بیدار ہو میرے عزیزو۔ ایک کا تعلق رسالت کی مکی زندگی سے ہے، ابو طالب کا دیوان پیغمبر کی زندگی جو مکے والی زندگی ہے، یعنی مکی زندگی، اور جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ رسالت کی مدنی زندگی ہے۔ اب اگر ان 2 نصاب کو اٹھایا جائے اور پڑھا جائے تو پڑھنے کے بعد انسان سمجھ سکتا ہے، اور کیا سمجھ سکتا ہے؟ اچھے سے سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے
کہ جب وہ دادا ابو طالب کے دیوان جناب ابو طالب کا دیوان پڑھے گا تو وہ مکے کے کافروں کو پہچان سکتا ہے، اور جب زہرا کا خطبہ پڑھے گا تو مدینے کے منافقوں کو پہچان سکتا ہے، اور جب پڑھے گا تب پہچانے گا اس زمانے کے منافقین کو بھی اور اس زمانے کے منافقین کو بھی۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر ہم کہاں سے کافروں کو اور منافقوں کو پہچانیں گے؟ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اس خطبے کو پڑھے، بی بی کی اس سیرت کا مطالعہ کرے، احادیث پڑھے۔ بے شک آخری حدیث اور بات تمام کر رہا ہوں، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ امام کی خدمت میں ایک سائل آیا، بلکہ چاہنے والا بھی تھا، اور جب وہ آیا تو اس نے آ کے امام سے کہا، توجہ کیجیے گا، آنے کے بعد اس نے امام سے کہا، فرزند رسول، اس نے پہلے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا، مولا میں نے آپ کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اپنے مقام کو پہچانیے اور اپنی فضیلت کو درک کیجیے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا، ہمارا لیول کیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ فرزند رسول، میں نے آپ کی جانب سے، آپ کی نیابت میں، آپ کی طرف سے میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ امام نے کہا، اللہ یتقبل اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس نے پھر کہا، فرزند رسول، میں نے آپ کی طرف سے صدقہ دیا ہے۔ امام نے پھر کہا، اللہ یتقبل اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا، مولا فرزند رسول، میں نے آپ کی جدہ کی طرف سے بھی صدقہ دیا ہے۔ اب روایت بتاتی امام احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب امام نے دعا نہیں دی، امام نے شکریہ اس کا ادا کیا، امام نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جب تک اپنا معاملہ تھا امام دعا دے رہے تھے، اللہ یتقبل اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول، میں نے آپ کی جدہ کی طرف سے یہ صدقہ دیا، یہ کار خیر کیا، امام نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ سوچئے کہ اگر کوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ بھی کرے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، یقین جانیے زمانے کا امام اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، زمانے کا امام، اس لیے کہ یہ ذات ہے ہی وہ ذات، بڑی مظلوم ذات ہے یہ۔ یقیناً کربلا کے مصائب بہت ہیں، ثانیہ زہرا کے مصائب بہت ہیں، مگر میرے عزیزو زینب پہ جو ظلم اٹھائے گئے، زینب پر جو مصیبتیں پڑی ہیں، وہ وطن میں نہیں پڑے، وطن سے دور زینب کو ستایا گیا ہے، لیکن سیدہ کو سیدہ کے گھر میں ستایا گیا، بی بی کو بی بی کے وطن میں رلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو دن کا موقع ہے، جو جتنا اپنی آنکھوں کو نم کر لے، خدا کی قسم یہ آنسو کبھی رائے گا نہیں جانے والے، یہ آنسو کبھی رائے گا نہیں جانے۔ جناب فاطمہ زہرا کل بھی مظلومہ تھی اور آج بھی مظلومہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ساری مصیبتیں بی کی دروازہ گرنے کے بعد ہی سے شروع ہوئی ہے، ساری مصیبتیں۔ جلدی جلدی میں تو چار مسائل کی طرف اشارہ کروں گا، بات کو تمام کروں گا۔ جناب زینب خود راوی ہیں، بیان کرتی ہیں، تصور شرط ہے، بی بی فرماتی ہیں، دو مصیبت تو ایسی تھی کہ جب تک میں زندہ رہی کبھی بھول نہ پائی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، بی بی کون سی مصیبت؟ کہا، میری ماں کی مصیبت، میرے ماں پہ جو ظلم ہوئے ہیں، جو مصیبت پڑی ہے دروازہ گرنے کے بعد۔ کہا، بی بی کون سی مصیبت؟ کہا، پہلی مصیبت یہ کہ دروازہ گرنے کے بعد میری ماں جب تک زندہ رہی 95 دن یا 75 دن میری ماں کبھی شب میں بستر پہ آرام نہ کر سکی۔ بی بی دوسری مصیبت کون سی ہے؟ تو جناب زینب فرماتی دوسری مصیبت یہ ہے کہ دروازہ گرنے کے بعد، اللہ اکبر، تماچے لگنے کے بعد میری ماں جب تک زندہ رہی، میری ماں کا دستور یہ تھا کہ جب علی رات کو گھر آتے تھے تو میری ماں سر سے ایک پارچہ، ایک کپڑا اٹھا کے اپنے چہرے پہ گرا لیتی تھی تاکہ علی تماچوں کے نشان کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم سیدہ کے۔ بڑی مظلومہ ہے یہ بی بی میرے عزیزو، ایسا ظلم ڈھایا گیا ہے، اللہ اکبر، دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹی، بچہ سخت ہوا ہے، اور ہم آپ یہ اس غم کو، اس مصیبت کو نہیں در کر سکتے۔ کسی کا بچہ سخت ہو جائے، کسی خاتون سے پوچھئے، اللہ اکبر۔ اور مصیبتوں کے بعد اگر خدا نخواستہ یہ حالات دیکھنے کو ملے تو اس ماں کا زندہ رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن نہ جانے سیدہ نے کیسے تحمل کیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب غش سے فاقہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں روایت نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ وہ موقع تھا کہ جہاں سیدہ نے زمانے کے امام کو آواز دی ہے۔ اللہ نہ جانے کیسا درد تھا کہ جب بچہ سخت ہوا ہے، اللہ اکبر، تو جناب زہرا تحمل نہ کر سکی، اپنے امام کو، یعنی ہمارے زمانے کے امام کو بلایا، یا مہدی ادرکنی، اور غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ فضا کو بلایا، اے فضا سہارا دو، میرا بچہ دنیا میں نہیں ہے، اے فضا۔ مگر روایت بتاتی ہے سارے غموں کو سیدہ بھول گئی، اللہ اکبر، ٹوٹی پسلیوں کو بھول گئی، دروازہ کا گرنا سب بھلا دیا، مگر ایک مرتبہ پہلا سوال یہ کیا، فضا یہ بتاؤ لوگ علی کو کہاں لے گئے؟ اے شہزادی، لوگ علی کے گلے میں ریسما ڈال کر مدینے کے گلیوں میں لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا کا سہارا لیا، سیدہ پیچھے پیچھے علی کے قریب پہنچی، ایک جملہ کہا، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ اللہ اکبر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جب یہ جملہ جاری ہوا تو آثار قیامت نمودار ہونے لگے۔ لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا، دل چاہتا ہاتھوں کو چھوڑ کر ایک جملہ کہوں، اے شہزادی خوشا نصیب، یقیناً ساری مصیبتیں آپ پر بہت المناک تھی، مگر اس کے باوجود دشمن کے نرغے سے علی کو بچا کے تو لے آئی، مگر ہائے ذرا کربلا آ کر ثانیہ زہرا کو دیکھیے، بہن کہتی رہ گئی، اے عمر ساتھ میرا ناجایا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم سیدہ کے۔ میرے عزیزو، زمانے کا امام رو رہا ہے، ہم روئے تو کیا ہیں؟ زمانے کا امام گریا کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج زمانے کا امام ان ایام میں کہاں ہے، جنت البقیع میں ہے، یا رسول خدا کے روضے پر زمانے کا امام ہے، یا نجف اشرف میں ہے، یا کربلائے معلیٰ حسین کے روضے پر ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سیدہ کے۔ بس آخری دو جملے میں لسٹ تمام کر رہا ہوں میرے عزیز تو، بس دو جملے۔ روایت بتاتی ہے بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اور 95 دن یا 75 دن نہ جانے شہزادی کیسے زندہ رہی، اس لیے کہ آپ بہتر جانتے کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس درد کو تحمل نہیں کر سکتا ہے، لیکن نہ جانے سیدہ نے اس درد کو کیسے تحمل کیا، ان مظالم کو اللہ اکبر کس طریقے سے برداشت کیا، اور صرف تحمل اور برداشت نہیں کیا بلکہ زہرا کی فکر یہ ہے کہ میں مصیبتوں کو برداشت کر لوں مگر علی کو خبر نہ ہو پائے کہ مجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ راز نہ کھلا، پسلیاں ٹوٹی رہ گئی۔ بس دو جملے میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، مگر یہ راز کب کھلا؟ جب علی غسل دینے گئے۔ ایک مرتبہ وہ علی جو ابھی ام ایمن سے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ دیکھو بچوں کو رونے نہ دینا، بلکہ روایت تو یہاں تک بتاتی ہے کہ جب حسنین روتے تھے تو آستین کے پارچوں کو اپنے دہن میں ڈال لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو غیروں تک رونے کی آواز پہنچ جائے، مگر وہ علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگا۔ اللہ اکبر،
جنازہ اٹھا، دفن کیا، اور شاید یہی وہ موقع تھا کہ جہاں قبر بنانے کے بعد علی بیٹھ گئے، ایک جملہ سیدہ سے کہا، اے شہزادی، اے بنت پیغمبر، علی کو معاف کیجئے گا، ایک جملہ پیغمبر سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی بڑی صابرہ تھی، اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، اب آپ کے پاس چلی گئی، آپ خود دریافت کر لیں امت نے کیا کیا ظلم اٹھائے۔